کیا آپ کو پتا ہے وہ کون سے 3 ایسے گھر ہیں جن پر اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے؟ نہیں نا؟ آئیے بتاتی ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، ان 3 گھروں میں اللہ کا غضب ہوگا۔ نمبر 1، جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے تیز ہو جائے اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے ہیں۔ 2، جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور انہی پیسوں سے اس گھر کی چکا چوندھ ہو۔ 3، جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہ ہو اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے ہیں۔ 3 خوبصورت حدیثیں۔ نمبر 1، جس نے اپنی آنکھوں سے کسی کو مصیبت میں دیکھا اور پھر اس کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن اپنی آنکھوں کے نیچے رکھیں گے۔ نمبر 2، جس نے دوسروں کی غلطیاں چھپائیں، اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیاں چھپائیں گے۔ نمبر 3، جو شخص حدیث سن کے آگے پہنچائے، اللہ اس سے اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا سنانے والے کو۔ 3 چیزیں جن کے علاوہ باقی سب چیزیں حق نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے دنیا میں 3 چیزوں کے علاوہ کوئی حق نہیں۔ 1، اتنی مقدار میں کھانا کہ جس سے کمر سیدھی رہے۔ 2، اتنا کپڑا جس سے بدن ڈھکا رہے۔ 3، گھر جس میں آدمی رہ سکے۔ اس کے بعد جو بھی زیادہ ہوگا اس چیز کا حساب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ 3 لوگ جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ قیامت کے دن ان 3 لوگوں کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 1، ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا۔ نمبر 2، احسان کر کے احسان جتانے والا۔ اور نمبر 3، اپنا سامان جھوٹی قسم کے ذریعے سے بیچنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ صدقے کے سوا کوئی چیز مصیبت کو نہیں ٹال سکتی۔ زکوٰۃ کے سوا کوئی چیز دولت پاک نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلامی باتیں آگے پہنچائے اللہ اس سے خوش رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ نے کہا، لیکن موت کو تو ہم بھی پسند نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب کسی مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کی رضا اور رحمت کی خوشخبری ملتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے سامنے ہے، یعنی اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کا حصول۔ لہٰذا وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بری خبر ملتی ہے۔ اس وقت اسے اس سے زیادہ کوئی چیز ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے سامنے ہے، تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا